خاموش جنازہ ایک ایسی کہانی جو ایک قبرستان کی خاموشی میں چھپے راز کو بے نقاب کرتی ہے۔ ارمان جب ایک نئے شہر میں منتقل ہوتا ہے تو وہ ایک پرانے مکان میں رہائش اختیار کرتا ہے جو قبرستان کے قریب واقع ہے۔ مگر رات کو وہ ایک عجیب سی آواز سنتا ہے، جیسے کسی جنازے کی آہٹ ہو، مگر باہر سب کچھ خاموش ہوتا ہے۔ یہ آوازیں کیا ہیں؟ کیا یہ محض وہم ہے یا ان روحوں کی پکار ہے جو دفن تو ہو چکی ہیں مگر ان کی رسومات ادھوری رہ گئیں؟ ارمان کو خوابوں میں وہ ادھورے جنازے نظر آتے ہیں اور اس کی آنکھوں میں وہ بے چین روحیں گڑ جاتی ہیں جو اپنے حق کی تکمیل کے لیے منتظر ہے۔ اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ان روحوں کے لیے نماز جنازہ پڑھے گا، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ کیا وہ ان روحوں کی آخری دعا مکمل کر پائے گا؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں خوف، دعا اور سکون کا تعلق آپ کے دل تک پہنچے گا۔ ارمان جب اس نئے شہر میں آیا تو اس کے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد تھا، نئی زندگی کی ابتدا۔ لاہور کی ہنگامہ خیز فضا سے نکل کر وہ اس چھوٹے شہر میں صرف سکون کی تلاش میں آیا تھا۔ وہ ایک نجی اسکول میں استاد کی ملازمت حاصل کر چکا تھا اور اسی اسکول کے ایک پرانے ساتھی کے توسط سے اسے ایک سستا مکان بھی مل گیا جو قبرستان کے قریب واقع تھا۔ مکان واقعی پرانا تھا، در و دیوار پر وقت کی گرد واضح تھی، کھڑکیوں کی لکڑیاں چرچراتی تھیں اور دروازے پر لگا تالو شاید برسوں بعد کھلا تھا۔ مگر ارمان کے لیے یہ سب نیا اور دلچسپ تھا۔ وہ تنہائی پسند انسان تھا اور یہ سنسان علاقہ اس کے مزاج کے مطابق۔ مکان کے ساتھ ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں چند خشک درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ دور پیچھے قبرستان کی دیوار نظر آتی تھی، پتھروں سے بنی خستہ حال۔ ارمان نے پہلی بار وہاں قدم رکھتے ہوئے اسے عجیب نظروں سے دیکھا مگر فوراً نظر ہٹا لی۔ وہ خود کو سمجھاتا رہا کہ یہ سب فطری چیزیں ہیں، بس خیالات کو قابو میں رکھو۔ شام ڈھلتے ہی شہر کی سڑکیں سنسان ہونے لگے۔ آسمان پر ہلکے بادل چھا گئے تھے اور ہوا میں نمی سی تھی۔ مکان میں داخل ہوتے وقت اسے ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے پیچھے سے دیکھ رہا ہو۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا لیکن کچھ نہ تھا۔ وہ ہنسا، شاید شہر کے تھکن بھرے سفر نے اثر دکھایا ہے۔ اس رات وہ جلدی سو گیا۔ نئی جگہ، نئی تھکن، نیند جلدی آ گئی۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ اس پرانی گلی میں، اس خاموش مکان میں، وہ ایک ایسی داستان کا کردار بننے جا رہا ہے جو برسوں سے ادھوری پڑی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ارمان گہری نیند سو رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی اور باہر کی خنک ہوا آہستہ آہستہ اندر آ رہی تھی۔ اچانک قریباً رات کے 2 بجے ایک عجیب سی آواز نے اسے نیند سے جگا دیا۔ یہ آواز کسی جنازے کے جلوس جیسی تھی، دھیمی پر سادہ سی، جیسے کئی لوگ ایک ساتھ کوئی دعا پڑھ رہے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کلمات ہوا میں گونج رہے تھے مگر ان کی نوعیت عام اذان نماز کی آواز جیسی نہ تھی۔ ان میں ایک غم زدہ سی بازگشت تھی، جیسے کوئی بوجھل دعا ہو۔ ارمان اٹھ کر سیدھا کھڑکی کی طرف گیا۔ اس نے جھانک کر باہر دیکھا۔ چاندنی رات تھی، قبرستان کی طرف نظریں دوڑائیں تو ہر طرف سناٹا تھا۔ نہ کوئی جلوس، نہ کوئی روشنی، نہ انسانی ہجوم، نہ قدموں کی چاپ، صرف درختوں کی ہلکی سرسراہٹ اور دور کہیں کتے کے بھونکنے کی آواز۔ کیا میں خواب میں ہوں؟ ارمان نے خود سے پوچھا۔ پھر کمرے میں واپس آ گیا اور پانی پی کر بستر پر لیٹ گیا، مگر دل ابھی بھی بے چین تھا۔ چند منٹ بعد وہی آواز دوبارہ آئی، اس بار ذرا واضح، نماز جنازہ کے لیے صف بندی کریں۔ یہ سنتے ہی ارمان کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس بار وہ آواز صرف کانوں میں نہیں، دل پر بھی اثر کر رہی تھی۔ آواز میں ایسی تاثیر تھی جیسے کوئی بہت پرانی التجا ہو۔ ارمان نے ہمت کی اور جوتے پہن کر دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، باہر مکمل خاموشی تھی۔ ہوا بھی تھم گئی تھی اور قبرستان ساکت نظر آ رہا تھا۔ وہ چند قدم باہر نکلا مگر کوئی موجودگی محسوس نہ ہوئی۔ وہ واپس اندر آ گیا مگر اس کی نیند جا چکی تھی۔ دل میں ایک الجھن تھی، آخر وہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھی؟ کیا یہ سب وہم تھا، کچھ ایسا جس کی جڑیں وقت کی دھول میں چھپی تھی؟ اس رات ارمان نے بہت کوشش کی کہ دوبارہ سو جائے مگر جنازے کی وہ پراسرار آوازیں جیسے کمرے کی دیواروں پر گونجتی رہیں، ایک سوال بن کر، ایک راز بن کر۔ گلی صبح ارمان نے آنکھیں بوجھل ذہن کے ساتھ کھولی۔ رات کی آوازیں ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔
وہ اپنے آپ کو سمجھانے لگا کہ شاید یہ سب محض تھکن اور نئی جگہ کی وجہ سے ہوا، مگر دل اس بات کو ماننے پر تیار نہ تھا۔ اس دن اسکول میں بھی وہ کچھ بے چین سا رہا۔ کلاس کے دوران جب بھی خاموشی ہوتی تو اسے لگتا جیسے کوئی بہت دھیمے لہجے میں اس سے کچھ کہہ رہا ہے، جیسے کوئی پکار رہا ہو داور سے مٹی کے نیچے سے۔ رات ہوئی تو دل میں انجانی سی گھبراہٹ نے جگہ لی۔ وہ وقت پر سو گیا، مگر نیند میں جنازے کا خواب آیا۔ ایک وسیع میدان میں درجنوں جنازے رکھے تھے اور سب پر سفید چادریں تھیں۔ ارمان تنہا کھڑا تھا اور ہر جنازے سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، ہمارا حق ادا کرو۔ اس خواب نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ پسینے میں شرابور جاگا اور فوراً بتی جلائی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک وزن تھا، جیسے کوئی موجودگی اس پر نظریں جمائے بیٹھی ہو۔ تیسرے دن بھی یہی خواب، یہی آواز اور یہی ویرانی۔ اب یہ محض ڈر نہیں رہا تھا، بلکہ ایک پکار بن چکی تھی، بار بار دہراتی ہوئی۔ ارمان اب سمجھ چکا تھا کہ یہ سب محض اتفاق نہیں، یہاں کچھ ایسا تھا جسے پورا ہونا تھا، جیسے کوئی کام ادھورا رہ گیا ہو، اور شاید وہی کام اب اس کے ذمے آ چکا تھا۔ چند دن گزر چکے تھے اور ارمان کے خواب مزید واضح ہوتے جا رہے تھے۔ جنازے کی آوازیں اب محض خواب میں نہیں، جاگتے عالم میں بھی کبھی کبھار سنائی دینے لگی تھیں۔ دل میں مسلسل بے چینی رہنے لگی۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان آوازوں کی حقیقت جاننے کی کوشش کرے گا۔ قبرستان کے قریب ہی ایک پرانی مسجد واقع تھی۔ وہ مسجد بھی اس علاقے کی طرح خاموش اور سادہ تھی۔ پرانی اینٹوں سے بنی ہوئی محرابیں خستہ حال مگر پروقار، جیسے وقت نے انہیں چھوا ضرور تھا مگر توڑ نہ پایا ہو۔ نماز عصر کے بعد ارمان نے وہاں موجود خادم سے بات چیت کا آغاز کیا۔ وہ خادم ایک نحیف لمبی داڑھی والا بوڑھا شخص تھا، جس کی آنکھوں میں وقت کی دھند چھپی ہوئی تھی۔ ارمان نے سلام کیا اور ہچکچاتے ہوئے پوچھا، بابا جی یہاں کے قبرستان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ بوڑھے نے گہری سانس لی، جیسے کئی سال پرانی یادوں کی گرد صاف کر رہا ہو۔ بہت کچھ ہے اس مٹی کے نیچے بیٹا، وہ قبریں صرف جسم کی آرام گاہیں نہیں، کئی روحیں بھی وہاں قید ہیں۔ ارمان چونک گیا، قید؟ کیا مطلب؟ بابا جی نے آہستہ آواز میں کہا، سالوں پہلے یہاں ایک وبا پھیلی تھی، کئی لوگ اچانک مر گئے، نہ کفن مکمل ہوا نہ جنازہ، لاشوں کو جلدی دفنایا گیا کیونکہ موت کا خوف بڑا تھا۔ تو کیا ان کا جنازہ نہیں؟ کچھ کا پڑا گیا، کچھ کا نہیں، اور جن کا نہ پڑا گیا ان کی روحیں بے چین ہو گئیں۔ تب سے کبھی کبھار راتوں کو دعاؤں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے وہ مانگ رہے ہوں کہ ان کا حق پورا ہو۔ ارمان کی سانسیں رکنے لگے۔ یہ وہی آوازیں تھیں جو وہ خود سن رہا تھا۔ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ بوڑھے نے تھوڑا توقف کیا، پھر بولا، ایک ہی طریقہ ہے، نماز جنازہ۔ اگر کوئی ان سب کے لیے خلوص سے دعا کرے تو شاید ان کی بے چینی ختم ہو جائے۔ یہ سن کر ارمان کی نظریں جھک گئیں۔ وہ جان چکا تھا یہ کام اب اس کے حصے میں ہے۔ ارمان مسجد سے لوٹا تو اس کا ذہن ایک ہی خیال میں الجھا ہوا تھا، وہ لوگ جو دفن تو ہو گئے مگر رخصت نہ ہو سکے، ان کے جنازے، ان کی آخری رسومات، سب کچھ ادھورا رہ گیا تھا۔ اب وہ روحیں خاموشی میں چیخ رہی تھیں اور ارمان کو اپنی ذات میں وہ آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اگلی چند راتوں میں خواب اور بھی واضح ہونے لگے۔ اب جنازے کے ساتھ ساتھ اسے چہرے بھی نظر آتے، کچھ بوڑھے، کچھ نوجوان، کچھ معصوم بچے۔ ان کی آنکھوں میں سوال ہوتا اور لبوں پر التجا، ہمیں جانے دو۔ ارمان نے مقامی ریکارڈز دیکھنے کی کوشش کی۔ اس نے پرانے قبرستان کا رجسٹر نکلوایا اور ایک پرانی فائل میں کئی ایسے نام ملے جن کی تاریخ وفات تو درج تھی مگر نماز جنازہ کا اندراج نہیں تھا۔ بعض کے آگے اے وبا او لکھا تھا، کچھ کے آگے بغیر رسومات دفن۔ یہ فہرست جیسے ایک بوجھ کی طرح دل پر آ گئی۔ ارمان کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب محض خوف وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ یہ روحیں اسی لیے بے چین تھیں کہ ان کی دنیا سے رخصتی مکمل نہ ہوئی تھی۔ وہ انسان کی طرح عزت چاہتے تھے، دعائیں چاہتے تھے۔ اب سوال یہ تھا، کیا ارمان اس ذمہ داری کو نبھا سکتا تھا اکیلے؟ کیا وہ ان سب کے لیے نماز جنازہ پڑھ سکے گا؟ اور اگر پڑھ بھی لی تو کیا وہ قبول ہوگی؟ دل میں ہلکا سا خوف تھا مگر اس سے بڑا جذبہ کسی کا حق ادا کرنے کا غالب آ رہا تھا۔ ارمان کی نیند اب مکمل طور پر خوابوں کی قید میں آ چکی تھی۔ ہر رات وہی منظر، وہی آوازیں، وہی ادھورے جنازے۔
لیکن اب ایک فرق آ چکا تھا، ان روحوں نے بات کرنا شروع کر دی تھی۔ خواب میں وہ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے، ان کے چہروں پر افسوس، دکھ اور التجا کا رنگ ہوتا۔ ہمیں رخصت کرو، ہمارا سفر ادھورا ہے، ہمیں وہ آخری دعا چاہیے۔ ایک رات خواب میں ارمان ایک بڑے سنسان میدان میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے درجنوں میتیں رکھی تھیں اور فضا میں اذان کی دھیمی سی گونج تھی۔ وہ ہر طرف دیکھتا اور ہر جنازے سے کوئی نہ کوئی روح ابھرتی جو اس سے سوال کرتی، کیا تاب ہمیں لے جائے گا اس در پر جہاں سے ہم واپس نہ آئیں؟ ارمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خواب میں جواب نہ دے سکا، بس سر جھکا کر کھڑا رہا۔ تبھی ایک بوڑھی روح اس کے قریب آئی، سفید لباس، جھریوں بھرا چہرہ، لیکن نظر میں ایک عجیب سی روشنی۔ بیٹا، ہم نے صرف دعاؤں کی آس رکھی تھی۔ دنیا نے جلدی کی، ہمیں مٹی دے دی مگر دعا نہ دی۔ کیا تاب ہمارا حق پورا کرے گا؟ ارمان نے سر الفاٹ الف، آنکھوں میں یقین کے آنسو تھے۔ میں پڑھوں گا سب کے لیے۔ اچانک خواب کا منظر بدل گیا۔ وہی پرانی مسجد، ویران سی مگر در و دیوار جیسے روشن ہو گیا ہو۔ ارمان نے خواب ہی میں صف باندھی اور اپنے تصور میں ایک ایک روح کا جنازہ پڑھا۔ آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی اور کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا، جیسے کسی نے وہاں بخور جلایا ہو مگر کوئی موجود نہ تھا۔ اب ارمان کے دل میں خوف نہیں، فیصلہ تھا۔ یہ جنازے مکمل ہونے چاہیے، اور اگر کوئی نہیں تو وہ اکیلا ہی صحیح۔ ارمان نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ ان سب بے قرار روحوں کے لیے نماز جنازہ پڑھے گا، چاہے اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ شریعت میں جنازے کی نماز جماعت کے ساتھ افضل ہے، مگر اگر کوئی اکیلا بھی پڑھ لے، نیت خالص ہو، تو دعا رد نہیں کی جاتی۔ اگلی جمعرات کی رات جب چاند پورا روشن تھا اور فضا میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، ارمان نے غسل کیا، سفید کپڑے پہنے اور وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ ہاتھ میں ایک پرچی تھی جس پر اس نے ان تمام ناموں کو لکھ رکھا تھا جو قبرستان کے پرانے رجسٹر سے ملے تھے، وہ نام جن کے جنازے کبھی مکمل نہ ہو سکے۔ مسجد خالی تھی، در و دیوار خاموش، مگر ایسا لگتا تھا جیسے کچھ منتظر ہو۔ اس نے جائے نماز بچھائی، قبلہ رخ کھڑا ہوا اور پرچی کو ہاتھ میں تھام کر نیت باندھی۔ اللہ اکبر۔ نماز جنازہ کے 4 تکبیرات ادا کرتے وقت ارمان کی آواز میں ایک عجب لرزش تھی۔ وہ ہر نام کو دل میں یاد کرتا اور اس کے لیے دعا مانگتا۔ اس نے اپنے آپ کو مقتدی نہیں امام سمجھا، ان دیکھے جنازوں کا جن کی روحیں آس لگائے بیٹھی تھیں۔ نماز ختم ہوئی تو ارمان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، ان تمام مرحومین کو اپنی رحمت میں جگہ دے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ ایک خاموش سکون مسجد میں اتر آیا، در و دیوار جیسے ہلکی سی روشنی سے جگمگا اٹھے ہوں۔ ارمان جان چکا تھا، اس نے آغاز کر دیا ہے، اب یہ دعا، یہ فریضہ مکمل ہونا ہی چاہیے۔ ارمان کی نیت سچی تھی اور اس کا عمل مسلسل۔ اگلے 3 دن تک وہ روزانہ مسجد میں جا کر ان ناموں کے لیے نماز جنازہ ادا کرتا رہا۔ ہر روز کچھ نئے نام یاد کرتا، کچھ پرانی قبروں کے نشان ذہن میں لاتا اور ان سب کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ جسمانی طور پر تو جنازے موجود نہیں، مگر ان روحوں کی فریاد ابھی باقی ہے۔ اس نے خود کو اکیلا مقتدی نہیں سمجھا، بلکہ ان تمام بے چین روحوں کا نمائندہ مان لیا جو صدیوں سے ایک آخری دعا کی منتظر تھیں۔ ایک دن وہ ایک بوڑھے مقامی شخص سے ملا جس کا دادا اسی وبا کے زمانے میں فوت ہوا تھا۔ جب ارمان نے ان کا نام لیا تو بوڑھا کانپ گیا۔ بیٹا، میرے دادا کی نماز جنازہ واقعی نہیں ہوئی تھی، ہم بچے تھے، وبا کا خوف تھا، صرف دفنایا گیا۔ وہ ارمان نے ان کا نام بھی اپنی فہرست میں شامل کر لیا۔ پھر ایک شام اس نے مسجد کے محراب میں بیٹھ کر وہ مکمل فہرست کھولی۔ اس بار اس نے تمام ناموں کو بلند آواز سے پکارا، ایک ایک کو، اور پھر نیت کی، میں ارمان بن امجد ان تمام کے لیے نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں جو دنیا سے رخصت تو ہوئے مگر ان کا حق ادا نہ ہو سکا۔ وہ نماز کے بعد اس نے طویل دعا مانگی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، دل ہلکا ہو رہا تھا اور مسجد میں سکون ایسا تھا جو الفاظ سے باہر تھا۔ اس رات مسجد سے نکلتے ہوئے اس نے پہلی بار قبرستان کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ ہوا میں کچھ بدل چکا ہے۔ درختوں کی سرسراہٹ میں سکون تھا اور فضا میں عجیب سی روشنی، جیسے وہاں موجود ہر بے چین روح نے اس کی دعا کو سوان لیا ہو۔ وہ گھر آیا تو دل مطمئن تھا۔ سونے سے پہلے اس نے فہرست کو قرآن کے نیچے رکھا اور خاموشی سے آنکھیں بند کیں۔ اب اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا، بس ایک خاموش سا انتظار، کسی نشانی کا، کسی اطمینان کے پیغام کا۔
सुबह की रोशनी नरम सी हुआ के साथ कमरे में दाखिल हो रही थी। अरमान की आंख खुद ब खुद खिली, दिल बेहद मुतमईन था, जैसे कई दिनों से जो बोझ सीने पर था वो आतर चुका हो। इसने बिस्तर से उठकर मामूल के मुताबिक नमाज अदा की और फिर ताजा हुआ लेने के लिए दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, नजर एक पर्ची पर पड़ी जो फर्श पर रखी थी। साफ सफेद कागज पर सिया रोशनाई से सिर्फ 3 लफ्ज दर्ज थे, नमाज मुकम्मल हुई। शुक्रिया। वो अरमान हैरत से कागज को देखता रहा। कोई दस्तखत नहीं थे, कोई तारीख आ वक्त नहीं, मगर अल्फाज में ऐसी रोशनी थी जैसे दिल के अंदर तक उतरती जा रही हो। क्या ये किसी इंसान ने रखा? फिर वो लम्हों में कई सवालों से गुजर गया, मगर एक बात यकीनी थी, पैगाम आ चुका था, और वो भी शुक्र के साथ। इसने वो पर्ची एहतियात से अलिफाटे आई और कुरान के इस सफ़े में रख दी जहां इसने इन मरहूमीन के नामों की फहरिस्त रखी थी। पूरे दिन अरमान के चेहरे पर एक सुकून सा रहा। दिल में एहसास था कि इसने एक बहुत बड़ा फरीजा अदा कर दिया है, वो भी अकेले, खामोशी से, बगैर किसी दुनियावी सिले आवा के। वो जानता था कि ये शुक्र का पैगाम उसी तरफ से आया है जहां से वो आवाजें आती थीं। अब वो खामोश हो चुकी थी, मुकम्मल मुतमईन और रुखसत। इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। कब्रिस्तान की फिजा जो पहले एक अजीब सा बोझ लिए हुए महसूस होती थी, अब हल्की, साफ और परसुकून हो चुकी थी। दरख्तों की सरसराहट में खौफ की जगह राहत ने ले ली थी, और रात की खामोशी में वो दबीज वजनी खामोशी अब महसूस न होती थी। अरमान जब मस्जिद जाता तो महसूस करता कि दीवारों पर वो रोशनी बाकी है जो शायद उन दुआओं से आई थी। मस्जिद के खादिम ने एक दिन मुस्करा कर कहा, पता नहीं क्यों अब यहां बैठकर दिल को राहत मिलती है, जैसे कोई बोझ आतर गया हो। कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए भी अब वही अजीब सा एहसास नहीं आता था। रात को नींद बगैर किसी ख्वाब के आती और सुबह एक नई तमानियत के साथ मुंह खुलती। अरमान ने वो फहरिस्त जिस पर उसने तमाम नाम दर्ज किए थे संभाल कर रख दी, न किसी को दिखाई, न इस पर बात की। इसके दिल में ये सब एक राज की तरह महफूज रहा, एक खामोश इबादत की तरह जिसका गवाह सिर्फ वो खुद और उसका रब था। एक रोज इसने कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर फूल रखे, न किसी मखसूस कब्र पर, न किसी खास शख्स के लिए, बस इन तमाम के लिए जो किसी वक्त बेचैन थे मगर अब अबदी सुकून पा चुके थे। खामोश जनाजा मुकम्मल हो चुका था, और अब वो खामोशी जो पहले डराती थी, अमन का पैगाम बन चुकी थी।